اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں باقاعدہ اس سورہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت سے اس سورہ کو پڑھتے ہیں اور اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حروف مقطعات سے ابتدا کرتے ہوئے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشریٰ للمؤمنین۔ حروف مقطعات طاسین کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم اور روشن کتاب کی، یہ سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی کہ اس سورہ کی ابتدا کی گئی قرآن کریم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے، اور فرمایا گیا کہ اہل ایمان ہی اس کتاب مبین سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے فلاح دارین کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے انہی کے لیے قرآن کو باعث ہدایت فرمایا گیا، اور یہی اس بات کے مستحق ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی انہیں بشارت دی جائے۔ کون اہل ایمان؟ ان اہل ایمان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ کہ مومن کون؟ ان کی صفات کا ذکر ہے وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ مومن وہ نہیں جو صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرے، بلکہ ایمان لانے کے بعد احکامات الہی کی بجا آوری کے لیے ہمیشہ تیار رہے، ہر دم میں وہ رب العالمین کا ذکر کرے، شکر کرے، احکامات پر عمل کرے، اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر وقت کاربند رہے، ہر وقت وہ دین اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ احکامات شریعت، جس میں سب سے اہم نماز ہے، اس کا ذکر کیا گیا، پھر زکوٰۃ ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت کا ذکر کیا گیا جو کہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ یعنی اس عقیدے کے بغیر دین اسلام کی جو ایمان لانے کی شرائط ہے نا، ان میں بیسک رب العالمین پر ایمان لانا نا، میں آمنت باللہ و ملائکتی، پہلے میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر لایا، و کتبی اس کی کتب پر لایا، و رسولی اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں تقدیر پر بھی ایمان لایا، اچھی ہے خواہ بری ہے رب کی طرف سے ہے، اور میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان لایا۔ میرا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں ہے جس میں ہمیں اپنے یہاں پر کردہ اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو سورہ کے آغاز میں قرآن کا اور قرآن پر ایمان لانے والوں کا ذکر، ان کی صفات بیان کی گئی، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا وہ لوگ جو اہل ایمان نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکی دور تھا، یہ سورہ ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا کہ مکی دور کے درمیان میں نازل ہوئی، اور وہ وقت تھا جب ظلم و ستم عروج پر تھا۔ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، ان کی دنیا کس طرح سے خراب اور برباد، اور آخرت میں وہ کیوں نامراد ہوں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
عقیدہ آخرت انسانی زندگی میں انسان کے کردار کی تکمیل کے لیے نہایت بہت ضروری ہے۔ ایک شخص جسے معلوم ہے کہ میں اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ رہ رہا ہوں، نہ مرضی سے دنیا سے جاؤں گا، اس کا عقیدہ ہے کہ میں خالق حقیقی کی طرف سے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب العالمین کی عبادت، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، اپنے آپ کو اللہ کا بہترین بندہ ثابت کرنا، اپنے آپ کو معاشرے کا بہترین فرد ثابت کرنا، اور یہ کہ ہر عمل جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا مجھے حساب کتاب دینا ہے۔ کس دن؟ یوم الدین، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن۔ ایسا شخص جس کا عقیدہ ہو کہ ہر چیز کو، اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی نے خود کے ساتھ ظلم کیا، تو بھی اس کی آس امید، اس کا بلیو ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، تب میں اس سے اپنے جو اس نے مجھ پر ظلم کیا، ناانصافی کی، میں اس کا بدلہ لینے پر قادر ہوں، تو وہ یقیناً دنیا میں اس کے لیے بیسٹ موٹیویشن ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو کہ خود ظالم ہو، وہ بھی خود کو ظلم سے روک لیتا ہے اگر اس کے ذہن میں اس کی قبر، اس کی آخرت موجود ہے، موت کے بعد کی زندگی وہ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے اس عقیدے میں ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، تو یقیناً وہ گناہوں کی زندگی سے دور رہے گا۔ میں نے ظلم کی مثال دی، اسی طرح جھوٹ، بہتان بازی، ہر وہ گناہ ہے جس سے خالق حقیقی نے منع فرمایا، انسان بچتا رہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر جانا ہے، اور انسان کے ساتھ دنیاوی طور پر اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کے پاس ایک امید، ایک اور حوصلہ ضرور ہو کہ میں یہاں اگر انصاف نہ پا سکا دنیا کے انسانوں کی عدالت میں تو کوئی نہیں، مالک حقیقی کی عدالت میں تو انصاف ہوگا، وہاں پر تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ انسان رکھتا ہے تو واضح ہے کہ اس کے کردار کی تشکیل کس قدر عمدہ اسلوب پر ہوگی، اس کا کردار کس قدر احسن ہوگا، اور ایک فرد کے اچھے کردار سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور وہ مختلف معاشرے کے لوگ مل کے، جس طرح امت مسلمہ ہے، اس کا ایک روپ دھار لیتے، ایک امت کا، اور ہر امت کے افراد مل کے جس طرح ایک ملک کی مثال لے لیتے ہیں تو ملک کے تمام شہری مل کے ملک کے لیے کچھ کریں۔ اگر ملک کے تمام شہری جو ہیں وہ اپنے حقوق کا خیال رکھیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، قوانین کا احترام کریں، تو یقیناً وہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ اور اگر ہر شہری ملک میں رہنے والا یہ کہے کہ میری زندگی ہے، میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں کسی ایسے قانون کو نہیں مانتا جو مجھ پر لاگو کیا جا رہا ہے، میں اپنی زندگی کے مطابق جیوں گا، اگر ملک کا کوئی بھی شہری ملک کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرتا تو وہ ملک تہس نہس برباد ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح نظام کائنات پہ آنے والا، اس دنیا میں آنے والا ہر شخص ہے جو کہ اس نظام کے بنانے والے کو اگر نہیں مانے گا، جو کہ اس کے بعد والی زندگی کو نہیں مانے گا، تو یقیناً آپس میں بدحالی کا شکار ہوں گے، آپس میں کردار کی پستی کا شکار ہوں گے، اور اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ پہلے فرمایا اہل ایمان تو وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین انسان کے کردار کو بنا دیتا ہے، بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، زجن لہم اعمالہم فہم یعمہون، پھر وہ جو کچھ بھی، اب ایک بات ہے کہ رب العالمین کے محبوب کی حدیث ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی کہ ایک انسان کے پاس حیا نہیں ہے، حیا جیسا زیور نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں اپنی منمانی کے مطابق جیسے بھی گزار لے، اس کے نتائج آج ویسٹ بھی بھگت رہا ہے، اور آج ہمارے سامنے بھی ان اقوام کے نتائج موجود ہیں جو کہ اپنی زندگی سے، اخلاقی حدود سے گری ہوئی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو پھر دنیا میں بھی ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، مختلف بیماریوں کی صورت میں، مختلف، یعنی اپنی اولاد کو اگر دین کے مطابق گرو اپ نہیں کرتے تو وہی اولاد بڑھاپے میں چھوڑ جاتی۔ اسلام نے کتنا پیارا نظام بنایا، شرم و حیا کا نظام بنایا، حقوق کا، والدین کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، تو اسلام نے ایک کمپلیٹ سیٹ اپ دیا ہمیں۔ پھر جو لوگ اس سیٹ اپ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہاں سے اس سے نکل کے اپنے آپ کو سمجھتے کہ شاید ہم آزاد ہوں، شاید ہم آخرت کا انکار کریں، دنیا میں 4 دن کی زندگی جی لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یا یہ زندگی جو ہم گزار لیں گے، جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا،
رب فرماتا ہے پھر وہ اپنے اعمال ان کے لیے آراستہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، ان کو نہیں، ان کے دل سے گناہ کی جو نفرت ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، جیسا ہو رہا ہے آج ہر ملک میں، ہر خطے میں۔ اگر ہم اپنے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص پھر حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اور وہ حدود سے نکل کے سمجھتا ہے کہ میں راضی یا خوش رہوں گا، تو پھر زجن لہم اعمالہم، پھر وہ جس قدر ڈیل اس کو دے دی جاتی ہے اس میں وہ بھٹکتا رہتا ہے، اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں، فہم یعمہون، سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اولئک لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پھر منمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے اپنا رخ موڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے سوء العذاب، بروز قیامت دردناک عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ اولئک لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ بڑے دانا، سب کچھ جاننے والے کی طرف سے۔ یعنی یہاں ان عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، ان باتوں کا رد کیا جا رہا ہے جو کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اس سورہ کا نام ہی الشعراء اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہاں پر شاعروں کی مذمت بیان کی گئی نا آخری آیات میں، اور وہ جو شاعری لغویات پر مبنی ہوتی ہے اس کی مذمت کی گئی۔ کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے اس طرح کی چیزوں کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ نعوذ باللہ شاعر ہیں، یہ علیہ باللہ مجنوں ہیں، یہ دیوانے ہیں، ان کو تو کوئی اور کلام سکھاتا ہے اور یہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ قرآن ہے، یہ ان کی اپنی تصنیف ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ یہاں رب العالمین ان تمام عقائد کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یعنی آپ کو یہ قرآن کوئی انسان یا جن آ کر نہیں سکھایا جاتا، بلکہ وہ خداوند کریم ہے جو تمہیں قرآن سکھاتا ہے، حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ ان تمام صفات سے متصف ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ تب کا یہاں پر ذکر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہنے کے بعد وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت شعیب کی بیٹی حضرت صفورہ موجود ہیں، اور آپ کے ہاں حضرت صفورہ کے اولاد بھی متوقع ہے۔ آپ مدین سے مصر واپس جا رہے ہیں، راستے میں شام کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آپ جا رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، اور راستہ آگے کس طرف، مصر کی طرف کہاں راستہ جاتا ہے اس سے آپ بے خبر ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے سامنے اور کیا حالات پیش آتے ہیں اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ ڈیٹیلڈ لیکچرز اپلوڈڈ ہیں پلے لسٹ میں قصص الانبیاء نیم سے، اور گزشتہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا وہاں ہر جگہ تفصیلات کا ذکر ہے، لہٰذا یہاں بھی ہم حصول برکت کے لیے، حصول نعمت کے لیے، تفسیر سمجھنے کے لیے، اور ایسے پوائنٹس جو کہ ان واقعات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ سخت سردی کے دن تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب کے ہاں سے جب حضرت صفورہ کے ساتھ واپس آتے ہیں تو ہر طرف تاریکی چھائی ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، سخت ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اور اپنی منزل کا راستہ بھی معلوم نہیں ہے، تو اسی کشمکش میں دور سے آگ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ تم یہیں ٹھہرو، وہاں جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے، ضرور کوئی آبادی ہوگی، تو وہاں کسی سے مصر کا صحیح راستہ بھی دریافت کر لوں گا، ورنہ آگ کا شعلہ ہی لے آؤں گا، یہاں پر الاؤ جلائیں گے اور آگ تاپیں گے، اس سے تھوڑی گرمی حاصل کریں گے، گرمی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ ایریا کون سا ہے؟ شام کا، وادی سینا، کوہ طور کے وہ تمام علاقے یہاں موجود ہیں۔ اب یہاں پر فلما جاء نودی ان بورک
من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہیں اور جو اس آگ کے پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں یہاں پر فرشتے کی جو عربک ہے لفظ ملائکہ متن میں تو موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر جو ارد گرد مراد ہے اس سے مراد ماحول بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب منظر آپ نے وہاں دیکھا کہ آگ ہے، بڑی روشن آگ، لیکن نہ دھواں ہے اور نہ اس میں تپش ہے، اور اس کے درمیان میں ایک سرسبز درخت کھڑا ہے، اور اس درخت کو جلانا تو دور کی بات کہ آگ اس درخت کو جلا لی ہو، بلکہ اس میں اور نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں ہی اچانک آواز آتی ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آتش نما نور میں ہے، اور اس کا سارا ارد گرد کا ماحول مبارک ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بہت اہم نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں، بہت کنسنٹریشن سے سننا ہے۔ جب اس آگ کا ذکر کیا گیا تو ذکر ہوا وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ بڑا پاک ہے تمام جہانوں کا رب۔ یہ بھی تو ذکر کیا جا سکتا تھا کہ فوراً اس آگ کا ذکر کرتے کہ وہ اللہ تھا، یعنی وہ آگ وہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا، تو اس سے مغالطہ 110% یہ آنا تھا کہ علیہ اعوذ باللہ کہ آگ تو ایک جگہ ہے نا، اور اس آگ سے فوراً آواز آتی کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی حدود یا مکان میں سما جاتا ہے، تبھی وہ آگ کی فارم میں علیہ اعوذ باللہ آ گیا۔ یہ غلط فہمی انسانی ذہنوں میں پیدا ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بالکل وہاں پر جب یہ سارے سینیریو کو اگر ہم دیکھیں نا تو سارے ماحول کا ذکر کیا گیا، تو کہا کہ وہ آگ نما شے تھی، ومن حولہا، اس کا ارد گرد بہت بابرکت والا تھا۔ پھر رب العالمین کی ذات کا ذکر کیا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وہ پاک اور منزہ ہے جہت سے، مکان سے، اور وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے منافی ہوں۔ یعنی خالق رب العالمین کی صفات یہی ہیں کہ خالق وہ جہت سے بھی پاک ہے، وہ جگہ سے بھی پاک ہے، وہ مکان سے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی جگہ سما نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے وہ ذکر ہے کہ وہ اس فارم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کا جلوہ نور نظر آیا تھا۔ دیٹ نوٹ مینس کہ وہ ایک آگ ہی تھی، حقیقی آگ جو دنیا میں جلنے والی، کیونکہ حضرت موسیٰ ادھر جاتے، وہ درخت اگر وہ آگ حقیقی آگ ہوتی کہ ہم اپنے فہم کے مطابق لیں تو وہ درخت بھی جلا دیتی، لیکن اس آگ کے اندر موجود درخت ہرا اور اس کو مزید روشن کیے ہوئے، اور وہاں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ پھر یہاں پر ذکر ہوا یا موسیٰ انہ، ہو جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ اس آگ نما چیز کی طرف، اس نور کی طرف جو آگ کی فارم میں وہاں موجود تھا۔ تو یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہاں پر کہ یہ آگ نما جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے یہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اس کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے، بارست سے سرفراز فرمایا گیا، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ قرآن کریم میں اس عصا کے سانپ بننے کو مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، کبھی اسے حیتن کہا گیا ہے، کبھی ثعبان کہا گیا ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ جان لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو علماء نے اس کی مختلف طریقے سے تفسیر بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ عصا جب سانپ بنتا تھا تو ایک ہی شکل اختیار نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب عام سانپ کی شکل اختیار کرتا تو اسے حیتن قرآن نے کہا، جب ایک بار سانپ بنا تو اسے جان کہا گیا، اور فرعون کے دربار میں جب جو جادوگروں کے سامنے جو مصر میں جو مقابلہ ہوا تھا اور فرعون کے دربار میں جب آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کے نمودار ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بہت بڑے اژدہے کو ثعبان کہا گیا جس کی جسامت اور حجم بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اژدہا تو تھا، وہ ذات میں بھی وہ سانپ اژدہا ہی تھا، لیکن اس کی پھرتی اور تیزی بہت
بلا کی تھی جس کی وجہ سے اس کو جان کہا گیا، کیونکہ جان ایسا سانپ ہوتا ہے جو کہ پتلا اور پھرتیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی جسامت اور حجم کا لحاظ کیا گیا تو اسے ثعبان کہا گیا، بڑے اژدہے سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مختصر یہ کہ حیۃ لفظ استعمال ہوا، جان لفظ استعمال ہوا اور ثعبان استعمال ہوا، تو یہ اسی اژدہے کا مختلف فارمز میں تبدیل ہونا، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنس سانپ تھی لیکن اس کی فارمز مختلف تھیں، اس کی موومنٹ مختلف تھی، جس کی وجہ سے اس اژدہے کو جب کنورٹ کیا جاتا سانپ میں تو وہ مختلف اشکال میں، علماء کے نزدیک مختلف اشکال میں بدل جاتا، یا اس کی موومنٹ کے اعتبار سے اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، شیپ یا موومنٹ کے اعتبار سے۔ تو یہ دونوں پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ تو اس پر ڈیٹیل میں گفتگو پچھلے اسباق میں ہو چکی ہے کہ یہ معجزات آپ کو عطا کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور فرعون انکار کرتا ہے۔ تو یہ تفصیلات بہت قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ہے۔ تو یہاں پر پھر پڑھ لیتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے یہ خلاف عادت امر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دو، جب آپ نے ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا وہاں پر سانپ بن گیا، تو آپ ذرا ڈر گئے، کیونکہ طبعی انسانی فطرت کے جو اثرات تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے اپنے سامنے ایسے دیکھا تو تھوڑا سا خوف کھایا۔ تو اس کے بعد رب العالمین نے آپ کو فرمایا انی لا یخاف، بے شک میں ہوں نا، لا یخاف آپ ڈرے نا، لدی المرسلون آپ میری بارگاہ میں ہیں، رسول ہیں، یعنی رسول ڈرا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ میں آپ کے پاس ہوں، آپ نہ خوف کھائیے، ڈرتا تو وہ ہے جو ظالم ہو، اور اگر ظلم کرنے کے بعد بھی کوئی سچے دل سے تائب ہو جائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اور خوف و حزن سے نجات دے دیتا ہوں۔ یعنی یہاں پر ترغیب کا ایک ایسا عمدہ امتزاج رب العالمین کی طرف سے بیان کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے معجزے کا ذکر کیا گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے۔ آپ کے 9 معجزات کا ذکر ہے جو آپ کو دیے گئے، ان میں سے 2 یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، تو انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی یقین کر چکنے سے کیا مراد ہے؟ حقیقی طور پر ان کو علم تھا کہ موسیٰ برحق نبی ہیں، جو معجزات ہیں یہ برحق ہیں، لیکن ان کو جادو کی طرف سے منسوب کیا، اور آخری وقت تک فرعون نے اپنی بادشاہی چھن جانے کے ڈر سے اللہ کی ذات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کیا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر دیکھا کہ کیسا انجام ہوا مفسدین، فساد کرنے والوں کا۔ پھر یہاں پر نافرمانوں کا ذکر ہے کہ جن کو نعمتیں دی لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد جن انبیاء کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا، ان کو نعمتیں بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، اور یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے تھے۔ ان کا ذکر ہم اگلے رکوع میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔